یہ ہمارا کلیجہ جلتا ہے, جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوتا, آنکھوں میں آنسو آتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب اس سرزمین کا نام جہاں اتنی روشنی ہے, اتنی لائٹ ہے, ان کے پاس اتنی ایکسٹرا الیکٹریسٹی کہ رات کے 2 بجے آپ کسی چھوٹی سی گلی میں جائیں اور سوئی گر پڑے تو آپ اس سوئی کو اٹھا سکیں گے, اتنی روشنی. لیکن اگر کہیں اندھیرا, اگر کہیں ویرانی, وہ یہ قبر فاطمہ ہے, وہ یہ قبر معصومی. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں گرمیوں میں دوپہر کے وقت اتنی شدید گرمی ہوتی ہے, پوری مسجد نبوی ایئر کنڈیشن کر دی گئی, پوری مسجد کے باہر چھتریاں لگا دی گئی, لیکن اگر کوئی قبر ایسی ہے, کوئی جگہ ایسی ہے جو دھوپ کے اندر تپ رہی ہے اور جل رہی ہے, وہ قبر سیدہ سے منسوب جگہ ہے اور 4 معصومین کی قبر ہے. یہ ہم اور آپ خون کے آنسو روتے ہیں. لیکن آل محمد نے تو نانا کے دین کے لیے پہلے دن سے اعلان کر دیا کہ اے تلواروں, اگر نانا کا دین بچے گا میرے ٹکڑے ہونے سے, آؤ تلواروں حسین کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو. حسین کو اپنی شہادت قبول ہے, حسین کو اپنے لاشے کی پاماری قبول ہے, لیکن نانا کا دین بچ جائے. یہ میری تقریر کے درمیان کا حصہ تھا. تو یہ 8 شوال آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ نانا کا دین کبھی ہاتھ سے نہ جانے دے, لیکن مصائب کو آگے بڑھاتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ جب کبھی مصائب پڑھے جاتے ہیں تو آدمی کس کو جا کے کنڈولنس کرتا ہے اور پرسا دیتا ہے؟ جو اس خاندان کا سب سے بڑا اس وقت ہوتا ہے. مگر جب یہ مصائب نازل ہوئے تو 11 کے 11 امام دنیا سے جا چکے تھے. امامت تو امام زمانہ کی ہے نا. یہ غم, یہ مصیبت, یہ امتحان تو اللہ نے امام زمانہ کا لیا ہے نا. ارے آپ میں سے اگر کوئی صاحب طاقت ہو, مجبوری نہ ہو, صاحب طاقت, اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی آپ کی ماں کی قبر کو توڑنے کے لیے آگے بڑھ جائے, آپ اپنی جان دے دیں گے. ہائے میرے زمانے کا امام کتنا صابر ہے, اس کی آنکھوں کے سامنے یہ ظلم عظیم برپا ہو رہا. بھئی یہ تو وہ منزل ہے جہاں پہ مولا علی تک, میں یہ نہیں کہتا کہ صبر ختم ہو گیا, جو وعدہ لیا تھا رسول اللہ نے وہ وعدے کی حد ختم ہو گئی تھی, علی تک برداشت نہ کر سکا. بہار الانوار کی 10ویں جلد میں یہ روایت ہے, اسی پہ آج کی مجلس ختم کر رہا ہوں. فاطمہ پہ وہ سارے مظالم ہو گئے جس کا سلسلہ بابا کی موت سے شروع ہوا اور آج تک یہ سلسلہ جاری. لیکن اس زمانے کے اعتبار سے وہ بظاہر سارے مظالم ختم ہو گئے. کن معنوں میں؟ فاطمہ دنیا سے چلی گئی, پہلو شکستہ کے ساتھ گئی, ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ گئی, محسن کی شہادت دیکھنے کے ساتھ گئی, گھر کے جلے ہوئے دروازے کو دیکھنے کے ساتھ گئی, چلی گئی فاطمہ دنیا سے. رات کے اندھیرے میں مولا نے فاطمہ کو لے جا کے دفن کیا. اگلا دن آیا, چونکہ فاطمہ کا حجرہ تو بالکل مسجد سے ملا ہوا ہے نا. مسجد میں حاکم وقت بیٹھا, اس کے مشیر بیٹھے, کہنے لگے کل کیا بات ہے, پوری رات فاطمہ کے رونے کی آواز نہیں آئی. ہم نے فاطمہ کو دن کے وقت رونے سے منع کیا تو وہ باہر چلی جاتی ہے مدینے, رات کو تو روتی, کل تو یہ آواز نہیں آئی, معلوم تو کرو کیا چیز. پتہ چلا فاطمہ تو رات کے وقت دنیا سے جا چکی اور دفن بھی کر دی گئی. مولا نے کئی جگہ نشان قبر بنائے تھے, ان میں سے ایک بقی بھی تھا. بس جیسے ہی یہ سنا آپس میں کہنے لگے, جب یہ خبر پھیلے گی کہ رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی اور ہم رسول کے جانشین ہیں, سکسیسر ہیں, تخت نبوت پہ خلافت پہ بیٹھے ہیں, دنیا پوچھے گی رسول کی بیٹی کی تم نے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی, کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب تو ہونا چاہیے. جواب تیار کرنے کے لیے کیا کیا؟ کہا کہ قبر فاطمہ کو کھولا جائے گا اور میت کو نکالا جائے گا. مگر اس دفعہ جو حکم جاری ہوا اس میں ایک لفظ بار بار ریپیٹ ہو رہا, پورے احترام کے ساتھ, وتھ فل پروٹوکول, وتھ فل ریسپیکٹ. کہا قبر فاطمہ کو بڑے احترام کے ساتھ کھولا جائے گا, میت کو بڑے احترام کے ساتھ نکالا جائے گا. اور احترام کا تقاضا یہ کہ پہلے قبر کے چاروں طرف قناتیں لگائی جائیں گی, پردے لگائے جائیں گے. کوئی نامحرم مرد تو نامحرم مرد, کوئی جوان عورت بھی وہاں نہ جانے پائے. رسول اللہ کے زمانے کی جو صحابیات ہیں ان میں بھی جو بہت ہی بوڑھی ہیں, صرف وہ بلائی جائیں گی. وہ قبر ابھی بالکل تازہ ہے, وہ قبر کی مٹی کو پورے احترام سے ہٹائیں گی, پورے احترام سے میت کو نکالیں گی, حتی الامکان آنکھیں یا بند کریں گی یا آنکھیں پھیریں گی, اور اس کے گہوارے پہ میت رکھ کے چادر ڈال دیں گی, قنات سے باہر لائیں گی,
بھئی میت وہیں رکھی رہے گی، ہم نماز پڑھیں گے، ہم نماز پڑھ کے فوراً چلے جائیں گے، اور یہ میت دوبارہ بڑے احترام کے ساتھ دفن ہوگی اور دوبارہ قبر کو بند کیا جائے گا۔ صحابیات آئیں گی، وہ بھی جوان نہیں بوڑھی، پردے لگائے جائیں گے، احترام کے ساتھ آنکھیں بند کر کے میت کو اٹھایا جائے گا، نماز پڑھ کے فوراً سارے مرد یہاں سے چلے جائیں گے۔ ادھر یہ تیاریاں شروع ہوئیں، ان صحابیات کو جمع کیا جا رہا، ادھر مولا کو خبر ملی، بہار الانوار جلد 10 یعنی والیوم 10، بس ایک بار مولا غیظ و غضب و جلال کے عالم میں وہی ذوالفقار لے کر جو جنگ احد میں نازل ہوئی اپنے حجرے سے باہر آتے اور اتنی تیزی کے ساتھ آئے، اتنی تیزی کے ساتھ قبر کی ذرا سی مٹی بھی نہ ہٹنے پائے، اتنی جلدی سے آئے، سر پہ امامہ بھی نہیں ہے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، ہاتھ آستینے بلند ہیں، منہ سے کف جاری ہے، ہاتھ میں ذوالفقار حیدر ہے، اور آ کے قبر فاطمہ پہ بیٹھ گئے۔ ظالموں، اگر کسی نے قبر فاطمہ کو ہاتھ لگایا اب علی کی تلوار نہیں رکے گی۔ رسول اللہ نے آخری وقت میں مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا، اس ساری باتوں پہ میں نے عمل کیا ہے، یہ اس وعدے میں شامل نہیں تھا، اب علی کی تلوار نہ رکے گی۔ علی کو اتنے جلال کے عالم میں دیکھا، ظالم گھبرا کے پیچھے ہٹے، ایک دوسرے سے کہنے لگے رسول اللہ پہلے کہہ گئے تھے ایسے وقت میں کوئی علی کے سامنے نہ آئے، چلو چلو واپس چلو، یہ کہہ کے چلے گئے۔ اب میرا ایک جملہ ہے، یا امیر المومنین، یا حلال مشکلات، یا مولائے کائنات، آپ نے اپنی ذوالفقار کی مدد سے سن 11 ہجری میں قبر فاطمہ کو ان ظالموں کے ظلم سے بچا لیا، لیکن ذرا آئیے 1344 ہجرہ کے مدینہ کی جنت البقیع میں، اور ایک جملہ مجھے امام زمانہ سے کہنا ہے، اے میرے زمانے کے امام، اے حجت خدا، آپ کے دادا کا جب یہ امتحان لیا گیا تو آپ کا دادا ذوالفقار لے کے اپنی بیوی کی قبر بچانے آ گیا، ہائے یہ آپ کی امامت تھی جب 8 شوال 1344 ہجری کی وہ منحوس صبح نمودار ہوئی کہ ایک مرتبہ یہ سارے بغضی علی کینے اور عداوت میں بھرے ہوئے دشمنان اہل بیت بقیع میں کدالیں لے کے داخل ہوئے، بلڈوزر لے کے داخل ہوئے، پوچھنے لگے یہاں قبر فاطمہ اور قبر معصومین کون سی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ روضہ ہے معصومین کا، یہ ہے قبہ بنی ہاشم۔ بس ایک مرتبہ بلڈوزر کو حکم دیا آگے بڑھو، بلڈوزر آگے بڑھا، وہ روضے سے ٹکرایا، وہ قبہ گرا، وہ روضہ ٹوٹ کے گرا، وہ زری ٹوٹ کے گری، نشان قبر ظاہر ہوا۔ اب کدال والے آگے بڑھے، مولا نے کہا کوئی اپنے ہاتھ کی انگلیاں بھی فاطمہ کی قبر کی مٹی تک نہ پہنچائے، اور یہاں کدال چلی، قبر فاطمہ پہ کدال۔ اے میرے مولا امام زمانہ، العصر اسلامک سینٹر میلبرن کے ان مومنین سے جو یہاں موجود ہیں یا یہ مجلس سن رہے ہیں، پرسہ قبول کیجئے، ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں آپ کی دادی پر ڈھائے جانے والے مظالم کا، لیکن ایک سوال کر رہے ہیں، مولا آخر آپ نے ایسے موقع پہ برداشت کیسے کر لیا؟ تو مجھے یقین ہے ایک جواب ملے گا، اور میرا مولا کہے گا کون غیرت مند بیٹا یہ برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن جب میں نے پلٹ کے میدان کربلا میں دیکھا میرا دادا سید الساجدین اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بوڑھے بابا کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جا رہے، لاشا پامال کیا جا رہا، اور وہ حکم خدا سے صبر کر رہا ہے، تو میں نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا۔ اجرکم اللہ۔ خدا بندہ شہزادی کونین اور اولاد فاطمہ پہ ڈھائی جانے والے ان مظالم کا واسطہ، ان ظلم کرنے والوں کو، ان کے بزرگوں کو، ان کی نسلوں کو نیست و نابود فرما اور اپنے سخت ترین عذاب میں مبتلا فرما خدا بندہ۔ اور وہ وقت جلد از جلد لے کے آ کہ یہ ٹوٹے ہوئے قبریں، یہ ٹوٹے ہوئے روضے دوبارہ پرانی شان و شوکت بلکہ اس سے بھی زیادہ شان و شوکت اور رونق کے ساتھ آباد ہوں خدا بندہ۔ جس دین کو بچانے کے لیے، جس شریعت کے تحفظ کے لیے معصوم میں نے قربانی دی ہے، ہمیں کم از کم اس پر حتی الامکان عمل کرنے کی توفیق عطا فرما خدا بندہ۔ تجھے جنت البقیع کی ان قبروں کا واسطہ، ہمارے جتنے مرحومین ہیں، خصوصاً آج برادر محترم فہیم مرچنٹ صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا کل رات کو، اور ہمارے برادر محترم سرور صاحب کی ساس کا کل انتقال ہوا، خدا بندہ تمام مرحومین خاص طور پر ان دو کو اعلی علیین میں جوار اہل بیت اور جوار معصومہ کونین صدیقہ طاہرہ سیدہ کائنات سے ملحق فرما خدا بندہ۔
اسی جنت البقیع میں میرا بیمار امام سجاد بھی دفن ہے. تجھے میرے مولا کی بیماری کا واسطہ دنیا بھر کے تمام بیماروں کو، خصوصاً کورونا ڈیزیز میں جو لوگ مبتلا اور خاصے مومنین دنیا میں اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کو، اور خاص طور پہ میلبرن میں اگر کوئی مومن ہے، ایک مومنہ یہاں بھی اس وقت کینسر سے جنگ کر رہی ہیں، خدا بندہ ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما. اور خدا بندہ ان مظالم کو سننے سے برداشت نہیں ہوتا ہے، اس لیے اپنی آخری حجت خون کربلا اور مظالم اہل بیت کا انتقام لینے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.